بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد زرار ایمان والوں نے بنائی۔ اول یہ کہ مدینہ کے منافقین کو بھی عام طور پر صحابہ انہیں مسلمان ہی سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نہیں پہچان سکتے تھے کہ اس میں منافق کون ہے اور مومن کون۔ دوسری بات، جو معروف اور مشہور منافق تھے ان کو بھی صحابہ مسلمان کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے میں صحابہ کے ساتھ منافقین مسلمان بن کر ساتھ میں ہوتے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی خروج کرتے تھے، لیکن منافق حالات میں نہیں نکلتے۔ تیسری بات، منافقین خود ایمان کے مدعی یعنی دعوے دار تھے، یہاں تک کہ قسمیں کھاتے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ باہر گل قرون میں کہیں جگہ اللہ تعالیٰ خود منافقین کو ایمان والے کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس کی تفسیر مصنفین نے کی ہے بطور دلیل کے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ تفسیر مظہری، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو۔ یہ خطاب ان مسلمانوں کو ہے جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، یا اس خطاب میں منافق بھی شامل ہے کیونکہ زبانوں سے تو وہ بھی ایمان کے مدعی تھے۔ مالکم میں استفہام تنبیہی ہے، اور اذا قیل کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دے دیا تھا انفرو یعنی نکلو، حصہ قلتم تم بوجھل ہو گئے، سست پڑ گئے، یعنی تم اپنی زمین اور اپنے گھروں سے چمٹ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری۔ تفسیر مظہری مترجم، بعض کے نزدیک منافقوں کو خطاب ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو صرف زبانوں سے ایمان لائے ہو، دلوں سے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو مانو۔ تفسیر قرطبی اردو میں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اے ظاہر ایمان لانے والو اللہ کے لیے اخلاص کا مظاہرہ کرو۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد مشرکین ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے لات اور عزیٰ اور طاغوت پر ایمان لانے والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کی تصدیق کرو۔ تفسیر بغوی معالم التنزیل، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد یہود ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لائے، پھر گائے کی پرستش کی وجہ سے کافر ہو گئے، پھر تورات پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہو گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کر کے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک اس سے تمام اہل کتاب مراد ہیں کہ پہلے وہ اپنے انبیاء پر ایمان لائے، پھر ان کا انکار کیا، اور ان انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لائے، پھر انکار کر دیا اور اس کتاب پر عمل چھوڑ دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں مزید ترقی کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آیت میں وہ مرتد مراد ہے جو ایمان لا کر پھر ایمان سے پھر گئے تھے، پھر مسلمان ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے، اس طرح ان کی مثل کیا ان کی توبہ قبول ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ آیت لم یکن اللہ لیغفر لہم، وہ اس پر قائم نہیں رہے گا، ولا لیہدیہم سبیلا یعنی حق کی طرف سیدھا راستہ۔ اگر کہا جائے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے
یعنی آیت لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور یہ بات معلوم ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی اگرچہ پہلی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جب کوئی کافر پہلی مرتبہ اسلام قبول کر لے اور اس پر دوام رکھے تو اس کے ماقبل کفر کو مٹا دیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام لے آیا پھر کفر اختیار کیا، پھر اسلام لے آیا پھر کفر اختیار کیا، پھر اس سے ماقبل کفر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اسلام لے آیا پھر کفر اختیار کیا، پھر اسلام لے آیا پھر کفر اختیار کیا، پھر اس سے ماقبل کفر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ اسلام پر دوام رکھے تو پھر ماقبل کفر معاف ہو جائے گا۔ تفسیر آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اس سے مراد منافق بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے مگر تنہائی میں کفر اختیار کر لیتے تھے، پھر کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوتا تو دوبارہ ایمان لانے کا مظاہرہ کرتے مگر پھر اپنے لوگوں کو اپنے کفر کا یقین دلاتے اور اپنے عمل سے کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے۔ نیز بعض روایات میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوئے مگر بالآخر دوبارہ مرتد ہو کر کفر ہی کی حالت میں مرے۔ آیت کے الفاظ میں دونوں قسم کے لوگوں کی گنجائش ہے، اور ان کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ راستے پر لائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور اس کے نتیجے میں دوزخ کی راہ کو چن لیا تو اللہ ان کو زبردستی ایمان اور جنت کے راستے پر نہیں لائے گا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر شخص کا انجام اس کے اپنے اختیار سے چنے ہوئے راستے کے مطابق ہونا ہے۔ اللہ نہ کسی کو زبردست مسلمان بناتا ہے نہ کافر۔ اعتراض نمبر 164، مسجد ضرار مسلمانوں نے بنائی یا منافقین نے بنائی؟ جواب، مسجد ضرار کی تعمیر اور اسے کن لوگوں نے بنایا امام طبری کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں کرے اور ایمانداروں میں تفریق ڈالے اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہیں، اور قسمیں کھائی جائیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ فائدہ، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ ترجمہ، وہ لوگ جو مسجد ضرار بنائیں 12 لوگ تھے جو سب کے سب انصار ہیں۔ مسلمان سیدھا سادہ ہوتا ہے، منافقوں کی باتوں میں آ کر سچے مسلمان بھی ابو عامر راہب کے ساتھ ہو گئے تھے۔ بعد میں خبر ہوئی تو ابو عامر منافق کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے اور بیعت بھی کی۔ فائدہ، ابو عامر سخت دشمن رسول تھا، منافق تھا، حالانکہ اس کے بیٹے حضرت حنظلہ تھے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ابو عامر نے اپنی علیحدہ سے مسجد ضرار بنائی، اس کا یہ عمل منافقانہ تھا۔ مسلمان مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، اب مسجد ضرار میں بھی نماز پڑھی جانے لگی، انجام کار مسجد ضرار جلا دی گئی۔ حضرت شقیق کا فتویٰ، حضرت شقیق کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اس مسجد میں نماز پڑھوں جو امت مسلمہ کے اندر توڑ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اور فرمایا ہر وہ مسجد جو امت مسلمہ میں توڑ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے، یا وہ مسجد ریاکاری کے لیے بنائی جائے، یا قومیت کے نام پر بنائی جائے،
یہ سب اصل میں مسجد ضرار ہی کہلانے کے قابل ہے، اس لیے ایسی مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اس طرح کی سب مساجد مسجد ضرار کی تعریف میں آتی ہے۔ معرف القرآن، علماء نے لکھا کہ جو مسجد مسلمانوں کی مسجد کے مقابلے میں بنائی جائے جیسے قادیانی شیعوں کی مسجدیں، تو ایسی مسجدیں مسجد ضرار کے حکم میں ہیں۔ عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مفتی ایوب صاحب کشمیری نے ایک اور ویڈیو لانچ کیا مسجد ضرار کے تعلق سے کہ مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں کہ مسجد ضرار کو بنانے والے ایمان والے تھے، اور حالانکہ بہت ساری تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ منافق تھے۔ گویا کہ مفتی ایوب صاحب امت کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے یہاں پر من گھڑت تفسیر کی ہے یا تفسیر بالرائے کی ہے۔ آئیے پہلے ویڈیو کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جواب ملاحظہ کرتے ہیں۔ مجھے بتانا کیا ہے، ابھی میں باقی تفسیر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ مجھے بتانا یہ ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب یہ فرماتے ہیں، وہ ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت کی آواز میں، کہ مسجد ضرار کے بنانے والے وہ کفار نہیں تھے، ایمان والے تھے۔ کیا تھے؟ ایمان والے تھے۔ کہ ہم تو خیر پر جمع ہو رہے ہیں، ان اردنا الا الحسنى۔ جی ہاں، یہ کہا تھا مسجد ضرار والوں نے، یہ کہا تھا ان اردنا الا الحسنى، کہ بھئی ہم جو یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے نا، ہم تو اصل میں کام کے لیے ہی، کام کے نفع کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں۔ یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری بات دھیان سے سننا۔ ان اردنا الا الحسنى، ہم تو کام ہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، کہ ہم تو بھائی خیر ہی چاہتے ہیں، مسجد ضرار میں جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، جاؤ لکڑی اکٹھی کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو، جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں امام والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، جا کے وہاں آگ لگا دی۔ اور گئے صحابہ، لکڑیاں جمع کی، اس مسجد کو جلا دیا، حالانکہ مسجد تھی جی ہاں، کہ وہاں سب نہیں جمع ہوں گے، وہاں تو مخصوص لوگ جمع ہوں گے۔ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے یہ کیا تھا بعض لوگوں نے، اور یہ نہیں کہ وہ کفار تھے، نہیں، ایمان والے تھے، جی ہاں، کفار نہیں تھے، مسجد بنائی تھی۔ اب ممکن ہے کل ان کی جانب سے جو ان کے چاہنے والے ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی تردید کر لیں اور اس کو صحیح ثابت کر کے دے، لیکن میری درخواست یہ ہے، عرض یہ ہے کہ حضرت کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی وہ ایمان والے تھے؟ کیا تھے؟ حضرت فرماتے کہ وہ منافقین تھے، اور حضرت فرماتے یقین کے ساتھ کہ وہ ایمان والے تھے اور وہ مسجد تھی۔ یہ قصص دوستو، مفتی ایوب صاحب نے بے شمار تفاسیر سے یہ تو ثابت کر دیا کہ مسجد ضرار کو بنانے والے منافق تھے، لیکن مفتی ایوب صاحب کو شاید منافق کی تعریف پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے مفتی صاحب نے منافق کی تعریف بیان نہیں کی۔ آئیے ہم آپ کو منافق کسے کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے فتاوی محمودیہ، یہ مفتی ایوب صاحب کے شیخ ہیں، مفتی محمود الحسن گنگوہی۔ یہ اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 پر لکھتے ہیں، جس کے باطن میں کفر ہو، ظاہر میں اسلام ہو، وہ منافق ہے۔ نیچے لکھتے ہیں، اصل نفاق تو یہ ہے کہ دل میں کفر، زبان پر اسلام کا اقرار ہو۔ اور اپنی ان دونوں باتوں کے حوالے میں حضرت فتح الباری، البحر الرائق اور مرقات المصابی کا حوالہ بین حاشیے میں دیتے ہیں، ہوا ابطال الکفر و اظہار الاسلام، کہ کفر کو چھپانا اور اسلام کو ظاہر کرنا۔ مولانا سعد صاحب نے مسجد ضرار کے واقعے میں ایمان والا کیوں استعمال کیا؟ اس کی 2 وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ سمجھیے کہ اگر آپ اس مکمل آڈیو کو بغور سنتے اور اصلاح کی نیت سے سنتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ حضرت وہاں پر مسجد ضرار بنانے والوں کی اچھائی نہیں بلکہ برائی بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ برائی بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت نے وہاں پر لفظ منافق استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ اس آڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیجیے، اس کا ٹائٹل ہے نظام الدین چھوڑ کر کہاں جاؤں گے،
پتہ چلا یہ آڈیو حضرت ان لوگوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، مطلب یہ آڈیو میں جو بیان ہے حضرت کا وہ نظام الدین چھوڑ کر چلے جانے والوں کے تعلق سے ہے۔ تو اگر مولانا اسد صاحب اس واقعے کو نظام الدین چھوڑ کر جانے والے احباب کے اوپر فٹ کرتے اور لفظ منافق استعمال کرتے تو یہ شورا والے خود مفتی ایوب صاحب یہ کہتے کہ مولوی صاحب نے اپنے استاد کو منافق کہہ دیا، اپنے اساتذہ کو منافق کہہ دیا۔ لیکن مولانا اسد صاحب نے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالے جس سے اپنے استادوں کی توہین نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اختلاف میں بھی مولانا اسد صاحب نے اکرام اور احترام کو منحوظ رکھا۔ تیسری صفت، اکرام میں مسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر منافق کی جو دو صفتیں ہیں، ایک ہے کفر، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان، ایک صفت کو ایک صفت کو نہ ذکر کرتے ہوئے دوسری صفت کو مولانا صاحب نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ لوگ آگے یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے اپنے استادوں کو کیا کہہ دیا، منافق کہہ دیا۔ حالانکہ اگر آپ پورے واقعے کو اگر سنو گے تو حضرت یہی بتا رہے ہیں کہ وہ منافق تھے۔ کیا تھے؟ حضرت کے بیان کا لب لباب یہی ہے، کیا ہے کہ وہ منافق تھے۔ خود حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بعض لوگ جو آئے تھے یہ کہہ کر آئے تھے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم تو کام کے نفع کے لیے آئے۔ مطلب یہ کہ جو فتنہ کھڑا کرتا ہے نا تو اس کا اعلان اور اس کا نعرہ یہی ہوتا ہے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم تو کام کے نفع کے لیے آئے اور ہمارا ارادہ تو کام کا نفع ہے، کام کو نفع پہنچانا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت جی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کو بولا لکڑیاں جمع کرو اور جلا دو۔ تو اس مکمل واقعے کا لب لباب یہی ہے کہ حضرت جی مولانا اسد صاحب وہاں پر منافقوں کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، پر حضرت نے اپنے زبان سے لفظ منافق استعمال نہیں کیا، کیونکہ حضرت اس واقعے کو نظام الدین چھوڑ کر جانے والوں پر فٹ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا اختلاف میں بھی مولانا اسد صاحب نے اپنے حریف، اپنے مخالف اور اپنے اساتذہ کی لاج رکھی۔ مفتی ایوب صاحب آپ نے 10-15 کتابوں سے یہ ثابت کر کے بتایا کہ وہ منافق تھے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے۔ آپ کو اتنی ساری کتب کے حوالے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کو ایک امپریشن دینا ہے لوگوں کو، آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ بہت علمی ہستی ہو اور بہت تحقیق کے بعد جواب دیتے۔ یہاں تک کہ آپ نے محمد جوناگڑھی غیر مقلدی کتاب کا حوالہ دیا، احمد رضا بریلوی کی کنز الایمان کا حوالہ دیا، ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر القرآن کا آپ نے حوالہ دیا۔ اتنے سارے حوالوں کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہم خود جانتے، مولانا صاحب خود جانتے کہ مسجد زرار بنانے والے منافق تھے۔ اگر مسجد زرار بنانے والے منافق نہ ہوتے اور ایمان والے ہی ہوتے، اصلی ایمان والے ہوتے، تو مولانا اسد صاحب اس واقعے کو نظام الدین چھوڑ کر جانے والوں پر فٹ کیوں کرتے؟ تھوڑی سی عقل سے کام لیجئے، تھوڑا سا تو عقل کا استعمال کیجئے، ذرا یہ بغض اور عناد کی عینت کو نکال پھینکیے اور تھوڑا سا عقل سے آپ کام لیجیے، سمجھداری سے آپ کام لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ حضرت جی مولانا اسد صاحب نے جو لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے یہ حکمتاً نکالا ہے۔ یہ کیا نکالا؟ حکمت۔ اور ہوتا ہی بسا اوقات آدمی کو کسی کی تردید کرنا ہوتی ہے پر اس کا نام نہیں لیتا ہے، حکمتاً نام نہیں لیتا ہے۔ ہمیں کچھ بات بیان کرنی ہوتی ہے پاکستان کے تعلق سے تو ہم لفظ پاکستان اپنی زبان پر نہیں لاتے، کہتے پڑوس کا ملک، پڑوس کے ایک مولانا، پڑوس کے ایک صاحب۔ تو حکمتاً کبھی زبان سے کچھ الفاظ ہم ادا نہیں کر پائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان الفاظ کی تائید کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے لفظ منافق استعمال نہیں کیا، ایمان والا استعمال کیا۔ تو منافق کے اندر بھی ایک شان ہے نا، ایمان، اسلام کی ایک شان اور ایک صفت ہے نا کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر شریک ہوتے تھے، نمازوں کو پڑھتے تھے، مسلمانوں کے مجموعوں کے اندر شریک ہوتے تھے۔ فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان کے نفاق ظاہر ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ان کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتے تھے، اور جو چیز وہ اسلام کے بطور اسلام ظاہر کرتے تھے اللہ کے نبی اس کو قبول بھی کرتے تھے۔ وہی وہ ہدیہ دی ہدیہ قبول کرتے تھے، وہ اگر زکوٰۃ دے زکوٰۃ صدقہ ان کا قبول کرتے تھے، اگر وہ نماز پڑھے اللہ کے نبی ان کی نماز قبول کرتے تھے۔ خود فتح الباری کے اندر لکھا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے۔ تو پتہ چلا کہ منافق پورا کافر نہیں ہوتا ہے بلکہ آدھا کافر اور آدھا ایمان والا ہوتا ہے۔
تو آدھا ایمان والا اگر مولانا سعد صاحب نے اس کو کہا کہ وہ ایمان والے تھے تو اس میں برائی کیا؟ حضرت تو یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس واقعے کو جس پر فٹ کر رہا ہوں ان لوگوں کی توہین لازم نہ آئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔